کا عارف چودھری سر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کے لیے کیا پروسیجر فالو کیا جاتا ہے؟ بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پابندی ہے یہ وہ آرٹیکل 17 جو ایسوسی ایشن اور یا سیاست میں حصہ لینے کی اجازت دیتا ہے ہر شہری کو، اس کے اندر یہ درج ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہو تو اس کے اوپر پابندی لگائی جا سکتی ہے، اور وہ پابندی لگانے کے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کیس بھیجے گی، ریفرنس بنا کے بھیجے گی سپریم کورٹ کے پاس، اور سپریم کورٹ اس پہ سماعت کرنے کے بعد اگر یہ سمجھتی ہے کہ واقعی یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہے یہ سیاسی جماعت، تو پھر وہ پابندی لگا سکتی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی سالمیت کا تو سوال یہاں نہیں اٹھا۔ آج جو پریس کانفرنس میں نے سنی عطا تارڑ کی، اس میں ساری کی ساری گفتگو یہ تھی کہ آپ نے ہمارے تحمل کو ہماری کمزوری سمجھا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے گالی کی سیاست کی ہے، آپ نے گالی کا کلچر، اب نہیں چلے گا ایسا۔ تو مطلب یہ ہے کہ سارا یہی پریس کانفرنس کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ملکی سالمیت کے خلاف والی بات کوئی نہیں ہے۔ اصل معاملہ جو ہے وہ ایک سیاسی پارٹی کی معاونت اور دشمنی کا ہے کہ جو دوسری سیاسی پارٹی، خاص طور پر یہ پی ٹی آئی جس کے خلاف وہ پابندی لگوانا چاہتے ہیں، اس سے خود وہ نالا ہے اور ان کی ذاتی اس کے ساتھ پرخاش ہے، جس وجہ سے اسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہے۔ ورنہ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اس طرح کی باتیں سوائے فرسٹریشن کے، اور ایسی حالت میں جب آپ پسپائی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ جاتا، یعنی انہی دنوں میں یہ جو ججمنٹ آئی ہے، سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ اکثریتی فیصلہ، اور بلکہ اس میں اختلاف اس معاملے میں تو کوئی آیا ہی نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت تھی، پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے اور پی ٹی آئی سیاسی جماعت رہے گی۔ یہ آپ یہ سمجھیں کہ آئندہ کا بھی بندوبست کر دیا گیا ہے کہ جو سیاسی جماعت رہے گی وہ اگر وہ اس طرح کی سیاسی جماعت ہو کہ جس کی وہ بات کر رہے ہیں عطا تارڑ کے جناب، وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہے، تو اس کے اوپر پھر پی ٹی آئی یہ نہیں کہہ سکتی سپریم کورٹ کہ اس کے یہ آئندہ بھی یہ سیاسی جماعت رہے گی۔ اور ایک بات اور، ابھی تک 9 مئی کے معاملے میں نہ کوئی کمیشن بنا، نہ کوئی فیصلہ آیا، سو کہ ایک بڑے ہی جید صحافی نے الزام لگایا ہے کہ اس کی پلاننگ جو تھی 9 مئی کی وہ عطا تارڑ نے کی، اور ان کے ساتھ وہ وزیر داخلہ جو تھے رانا ثناء اللہ وہ تھے، آئی جی پنجاب تھے، اور مریم نواز صاحبہ تھی۔ ان لوگوں نے یہ پلاننگ کر کے اس طرح کا انتظام کیا، اور سارا پنجاب پولیس جو ہے وہ خاموش رہی، اور بلکہ موقع دیا لوگوں کو، اور بلکہ پنجاب پولیس کے اپنے لوگ جو تھے انہوں نے جا کر کاریں توڑی، نقصان پہنچایا اور لوگوں کو اکسایا موقع پر۔ تو ایسی صورتحال جس کی ابھی تک کوئی تردید نہیں آئی، تو ایک ایسا الزام جو ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا، تو اس الزام کی بنیاد پر آپ ایک سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا سوچ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کا میدان میں مقابلہ کریں۔ اور ایک طرف بڑھا رہے ہیں مہنگائی، یعنی آپ دیکھیں نا کیا کمال ہے، سنتھسس کس طرح کا بن رہا ہے کہ ایک طرف پیٹرول اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور دوسری طرف جناب لوگوں کی توجہ اس سے ہٹانے کے لیے آپ کر رہے ہیں جناب ریفرنس پی ٹی آئی کے خلاف، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ابھی ہمیں کام کرنے کے لیے ایک ایسی فضا چاہیے جس کے اندر جناب امن ہو۔ اس طرح امن ہو سکتا ہے؟ ابھی تک آپ نے دیکھا کہ جو اقدامات موجودہ حکومت تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 2 صوبے جہاں آپریشن ہونا تھا وہاں وہ آپریشن نہیں ہونے دے رہے، تو پاکستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان کی اس قدر دشمن ہو گئی ہے کہ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے وہ اس طرح کی چیزیں تو تب ہوتی ہیں کسی سیاسی جماعت کو، اور خاص طور پہ ایسی سیاسی جماعت جو کہ اکثریت میں ہے، یعنی جب ان کے یہ ووٹ آئیں گے، اور اس کے بعد دوسری بات آپ دیکھیں کہ یہ جب یہ فیصلے ہوں گے الیکشن ٹرائبونل کے، تو اس میں ان کی تعداد جو ہے وہ کہیں جا پہنچے گی۔ تو اس طرح کی سیاسی جماعت کو آپ تو ایک بڑا مشہور ایک جملہ ہے، میں آپ کے سامنے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ پاڑیا وے پاڑیا نالے ساڈے چھولے پٹے اتوں سانو ماریا، یعنی پاڑا وہ کہتے ہیں چوکیدار کو،
تو وہ اچھا۔ کہتا ہے شاید چوکیدار کو بھی ایک تو تم میری فصل اجاڑ کے لے گئے ہو، اٹھا کے لے گئے ہو چوری کر کے، اور اوپر سے مار بھی مجھے رہے ہو. یعنی ایک آپ نے ووٹ چوری کر لیا ہے پی ٹی آئی کا، ان کا مینڈیٹ چوری کر رہے ہو، اور اوپر سے ان کی پٹائی بھی کر رہے ہو اور ظلم بھی کر رہے ہو خواتین کے ساتھ اور کارکنوں کے ساتھ، اور پھر اس پہ بھی راضی نہیں ہوئے ہو اور آپ پابندی پہ آ گئے ہو. میں نہیں سمجھتا سر آپ کی اسی بات کو میں کنٹینیو کروں